الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. وہ جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوق کی تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے کبھی خدا والے. کیا ہوا مائک بیمار ہے باہر آواز نہیں جاتی. سسٹم منگوا لیتے مسجد کا تو ویسے بیمار ہوتا ہے. محرم الحرام کا یہ مہینہ بڑا برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ ہے. شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور نظر خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور نظر
کل عالم کے مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، تمام صحابہ کرام کی محبتوں کا پیکر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہینے میں شہادت ہوئی۔ آج ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ صرف شہادت حسین سے وابستہ ہے۔ حالانکہ اس مہینے کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں متعدد واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے سولی پہ چڑھانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ نے کشتی کے ذریعے سے بچایا، نافرمانوں کو پانی میں غرق کر دیا، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار ہو گئے، فرعون اور اس کے کارندے، اس کے پیروکار دریا میں غرق ہو گئے، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ کل قیامت واقع ہوں گی، جمعہ کا دن ہوگا اور وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 72 آل رسول کی شہادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں شہدائے کربلا کی بچھائی ہوئی نعمتوں کی اللہ مجھے اور آپ کو ہماری نسلوں کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ناچنے کودنے کا مہینہ نہیں، ڈھول تماشوں کا مہینہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی بھیک مانگنے کا مہینہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مبارک رات کی برکت سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی توحید، حضور کی محبت، صحابہ کرام کا احترام، اہل بیت کی عقیدت، ماں باپ کی خدمت، قرآن کریم کی تلاوت کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ آج حالات ہم نے بہت بگاڑ کے رکھے۔ میں کہتا ہوں رب میرے حال کی طرف دیکھ، آواز آتی ہے بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھ۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، گانا سننا بڑا اچھا لگتا ہے، قرآن پڑھنا نعوذ باللہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ گھروں میں مستورات کا حال دیکھو، 50% مستورات نماز نہیں پڑھتی۔ مردوں کا، جوانوں کا حال دیکھو، 60-70% جوان ایسے ہیں جو پابندی سے مسجدوں کو نہیں آتے۔ ہم لمحہ لمحہ، قدم قدم اپنی قبر کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ کتنی بھی کوشش کر لے، کتنا کو کچھ بیچ دے، بیتا ہوا ایک پل ہم واپس نہیں لا سکتے۔ آگے مجھے اور آپ کو کہاں تک پہنچنا ہے نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ کب مریں گے، کیسے مریں گے، بولو زور سے، صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، زبان دی، کان دیے، ہاتھ پاؤں دیے، خوبصورت جسم دیا، خوبصورت بدن دیا، محبت کرنے والی ماں دی، شفقت کرنے والا باپ دیا، اور سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے توحید اور کلمے کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ کل اسی عنوان کی نسبت پر، اسی کلمے کی مناسبت پر انشاءاللہ بولو میں اور آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، کلمے کی حالت میں میں اور آپ مر گئے، انشاءاللہ میں اور آپ انشاءاللہ جنت کے مسافر بن جائیں گے۔ میں اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی بتاؤں کہ میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ مشکات میں ایک روایت ہے، ایک آدمی کا نام اعمال ٹٹولا گیا، نیک یا برائیاں 50-50۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تیری برائیاں ہے تو جنت نہیں جا سکتا، لیکن تیری اچھائیاں بھی ہے تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ الہ العالمین پھر میں نے جانا کہاں ہے؟ کہا بیچ میں کھڑا ہو جا۔ بیچ میں کھڑا ہو جائے گا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، وہ پوچھے گا مالک یہ ہوائیں کہاں سے آ رہی؟ کہاں جنت سے۔ کہا تو نے تو کہہ دیا میں نے جنت میں نہیں جانا ہے، لیکن ایک مہربانی کر دے، یہ جہاں سے ہوائیں آ رہی وہاں پاس لے جا کے کھڑا کر دے، میں اگلا سوال نہیں کروں گا۔ کہاں پکا؟ کہاں پکا؟ اللہ فرشتوں سے کہے گا جہاں سے ہوا آ رہی ہے وہاں پاس لے جا کے کھڑا کر دو۔ وہاں پاس لے جا کے کھڑا کر دیا جائے گا تو اس کو دور سے مشکات شریف میں چمکیلا خوبصورت جنت کا گیٹ نظر آئے گا۔ وہ پوچھے گا مالک یہ گیٹ کیسا ہے؟ کہا یہ جنت کا دروازہ ہے، جنت کا گیٹ ہے۔ کہا میں نے جنت جانا نہیں ہے، بس اتنی مہربانی کر دے جنت کے گیٹ کے پاس لے جا کے کھڑا کر دے۔ اللہ کہے گا ابھی تو نے کہا یہ آخری سوال ہے، تیرے ذات کی قسم، تیرے جلال کی قسم، یہ لاسٹ سوال ہے، اب اگلا سوال نہیں کروں گا۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا ٹھیک ہے، گیٹ کے پاس لے جا کے کھڑا کر دو۔ گیٹ کے پاس کھڑا ہو جائے گا، مشکات شریف میں ہے، اندر جنتیوں کے کھیلنے کی آواز اس کے کانوں میں آئیں گی، وہ فوراً اگلی قسم بھول جائے گا، کہے گا مالک یہ آوازیں کیسی ہے؟ کہا جنتی کھیل رہے۔ کہا دروازہ کھول کے دکھا دے اندر ہے کیا۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا دروازے کھول دو۔ دروازہ کھولا جائے گا، شہد کی نہر، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، گرتی آبشاریں، برف پوش وادیاں، درختوں کی قطاریں، حور و غلمان اور ان کے ہاتھوں میں سونے چاندی کے خوبصورت جام، اتنا خوبصورت منظر، وہ فوراً اگلی قسم بھول جائے گا، کہے گا مالک تیری رحمت نے گیٹ تک پہنچا دیا ہے، اندر دھکا دینے میں تیرا جاتا کیا ہے؟ مشکات میں ہے ضحک اللہ، یہ بات سن کر خود اللہ ہنسے گا اور اللہ کہے گا جا اندر ایسی 7 گنی جنت میں تیرے نام کرتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ تو اللہ کتنا مہربان ہے، کبھی ہمیں شب برات دے دی، کبھی یوم عاشورہ دے دیا، کبھی شب معراج دے دی، کبھی رمضان کی 27ویں شب دے دی کہ میرا بندہ میری دہلیز پر آ، سر جھکانے میں دیر ہو سکتی ہے، معافی کا پروانہ لکھنے میں دیر نہیں ہو سکتی، تو جولی پھیلا تیرے پھیلانے میں دیر ہو سکتی ہے، تیری خالی جولی بھرنے میں مجھے دیر نہیں لگ سکتی۔ محمود غزنوی نے، وہ بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں چوریاں بہت ہوتی تھی، تو محمود غزنوی نے، رعایا نے محمود غزنوی سے شکایت کی چوریاں بڑھ رہی ہے، تو محمود غزنوی نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کا کچھ نہ کچھ ہم کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی چھا گئی، چور کا لباس پہنا، چہرے پہ نقاب ڈال دیا، سڑک پر چوک پر 4 چور کھڑے تھے، محمود غزنوی کو دیکھا تو دوڑ لگائی، کہاں دوڑ نہ لگاؤ، کھڑے رہ جاؤ، میں بھی تمہارا ساتھی ہوں۔ بادشاہ تھے لیکن چور کی شکل بنا کر گئے، وہ چاروں نے کہا چلو 4 سے بھلا 5، کبھی پھنستے 5واں بچا لیتا ہے۔ 5 نے میٹنگ کی، محمود غزنوی نے کہا کتنی چوریاں کرتے ہو؟ کہا چوری کرتے 2 دن میں مال ختم ہو جاتا ہے۔ کہا چلو بڑا ہاتھ مارتے ہیں، لیکن پہلے بتاؤ تمہارے اندر کوئی کوالٹی ہے کہ نہیں کہ ویسے ہی چور بن چکے ہو؟ تو پہلا کہنے لگا میرے اندر کوالٹی یہ ہے کہ کوئی جانور بولتا ہے یا کتا بھونکتا ہے تو میں اس کی پکار کو سمجھ لیتا ہوں یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ دوسرے سے کہا تیرا کمال کیا ہے، تیری کوالٹی کیا ہے؟ کتنی بھی اونچی دیوار کیوں نہ ہو، رسی ڈال کے میں دیوار پہ چڑھ جاتا ہوں، یہ میری مہارت ہے۔ تیسرے سے پوچھا تیری کوالٹی کیا ہے؟ کہا میں رات کو کسی کو دیکھ لوں تو صبح میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ رات میں یہ کون بندہ تھا۔ چوتھے سے پوچھا تیری کوالٹی کیا ہے؟ کہا میں سن کر کہہ دیتا ہوں خزانہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ محمود غزنوی سے وہ چاروں پوچھنے لگے آپ بتاؤ آپ کی کوالٹی کیا ہے؟ کہا میں جب داڑھی ہلا دیتا ہوں تو معافی مل جاتی ہے۔ رات کو محمود غزنوی نے کہا چلو کہاں ہاتھ مارتے؟ کہا چھوٹی چھوٹی تو بہت چوریاں کی، آپ نئے جوائن ہوئے، آپ بتا دو کہاں چوری کرنی؟ کہا چلو محمود غزنوی کے دربار میں چوری کرتے ہیں۔ بادشاہ خود اپنے دربار میں لے جا رہا ہے، گیٹ پر پہنچے تو کتا بھونکنے لگا،
تو جو کتے کی آواز کا ماہر تھا پہچاننے کا، اس سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب کتا کہہ رہا ہے ہم 5 میں ایک بادشاہ بھی موجود ہے. تو سارے کہنے لگے تیری کوالٹی میں کوئی وزن نہیں ہے، ہم سب 5 چور ہے، کہاں سے بادشاہ آ گیا؟ پھر بڑی دیوار تھی، ایک نے رسہ پھینکا دیوار سے، اوپر چڑھ گیا، پھر 4 اس کے سہارے چڑھ گئے. پھر اس جو کوالٹی جو سن کر کہہ دیتا تھا مال کہاں رکھا، اس سے پوچھا مال کہاں ہے، تو اس نے نشان بتایا تو مال مل گیا. سارا مال لے لیا. محمود غزنوی نے کہا چلو اب ادھر ادھر چھپا دیتے کہیں بادشاہ کو پتہ نہ چل جائے. چھپا دیا، سارے اپنے اپنے گھر چلے گئے. محمود غزنوی نے صبح میں وزیروں سے کہا فلاں فلاں جگہ بتائی کہ یہاں یہ 4 چور ہیں، پکڑ کے یہاں لے آؤ. وہ 3 نے تو اپنی کوالٹی بتا دی تھی. وہ جو چوتھا تھا جو کہتا تھا کہ رات کو جسے دیکھتا ہوں میں صبح میں پہچان لیتا ہوں، اس نے محمود غزنوی سے جٹ سے آ کے کہا حضرت آپ داڑھی ہلا دیجئے تاکہ ہمیں معافی مل جائے. تو محمود غزنوی نے 4 کو معاف کر دیا. ایک بادشاہ دنیا کا جب چور کو معاف کر سکتا ہے تو وہ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، میرا تمہارا گناہ معاف نہیں کرے گا. خرافات سے بچو، ڈانس ناچ گانے ڈھول تماشوں سے بچو. جوانوں سے خاص کہتا ہوں یہ دنیا فانی ہے، یہاں ہم ایک دن آئے گا ہم سارے چلے جائیں گے. 72 آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے، ہم ڈھول تماشوں میں لگے ہوئے. مالک کائنات کی قسم فجر کی نماز کا ہم اس وقت تک سلام نہیں پھیرتے مکمل نہیں ہوتی جب تک آل رسول پر درود و سلام نہ پڑھ لیا جائے. ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، مغرب کی نماز مکمل نہیں، چاشت کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں. کوئی نماز اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک آل محمد پر درود و سلام نہ پڑھ لیا جائے. اہل بیت کا میرے رب کی نظر میں کتنا اونچا مقام ہے. جس دن شہادت کا دن آتا ہے ہم سارے سڑکوں پہ کھڑے تماشا کرتے ہیں یا تماشا دیکھتے ہیں. اللہ کرنے سے بھی بچائے، آمین کہو، دیکھنے سے بھی بچائے. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کتاب الفتن مشکات میں موجود ہے، قیامت سے پہلے پہلے میری امت کے لوگ اتنے بگڑیں گے اتنے بگڑیں گے. صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھے گا. اچھے اچھے بنگلوں میں زندگی گزار کے مرا، بڑی بڑی گاڑیوں میں سواری کر کے مرا، جب موت آئی ادھر اللہ کا قرآن کہتا ہے المتاع الدنیا
تم پیو تم پر بھی عذاب نہ ہو جائے۔ تفسیر جلالین میں اس پانی سے صحابہ نے جو آٹا گوندا تھا وہ بھی نہیں استعمال کیا، اونٹوں کو کھلا دیا۔ بولو زور سے، جو خدا قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم موسیٰ کو تباہ برباد کر سکتا ہے، وہ آج بھی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ کم تولنا، کم ناپنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، بدمعاشی پھیلانا، ان سارے گناہ کرنے والوں کا انجام اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی، یہاں پتھر پڑتا تھا تلوے سے نکلتا تھا۔ آج بھی وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ ناچنے گانوں والوں پر، ڈھول تماشے کرنے والوں پر، حسین کی شہادت کے دین کا مذاق اڑانے والوں پر میرا اللہ اور میرا مصطفیٰ تو لعنت فرماتا ہے۔ اور کون حسین؟ اتنا عظمتوں والا جوان ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا ہوئے، سب سے پہلے حسن پیدا ہوئے، نام رکھا حرب۔ حضور کے پاس فاطمہ نے کہا بچہ پیدا ہوا ہے، کیا نام رکھا؟ کہا حرب، کہا نا اس کا نام حسن ہے۔ 10 مہینے کے بعد حسین پیدا ہوئے، کہا بیٹی کیا نام رکھا؟ کہا حرب، شجاع، بہادر، دلیر، کہا نہیں اس کا نام حسین ہے۔ یہ میرے اللہ نے مخلوق سے یہ 2 نام چھپا کے رکھے تھے، میری بیٹی کے دونوں نام رکھے جائیں گے، بڑے کا نام حسن ہوگا، چھوٹے کا نام حسین ہوگا۔ حذیفہ بن الیمان فرماتے ہیں مجھے میری والدہ نے کہا حضور کے پاس جاؤ اور اپنے لیے اور میرے لیے بخشش کی دعا کرا دینا۔ مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا، میں حضور کے پاس پہنچا، حضور نے نماز پڑھی، پھر وظائف اور عبادت میں لگ گئے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ حذیفہ سوچنے لگے ماں نے جو کام سپرد کیا ہے بغیر دعا کرائے تو میں جا نہیں سکتا، ماں نے پوچھ لیا تو میں جواب کیا دوں گا۔ حضور کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی، پھر حضور واپس وظائف میں لگ گئے۔ جب وظائف سے فارغ ہو کر حجرہ عائشہ کی طرف جانے لگے تو حذیفہ بن الیمان دبے پاؤں پیچھے پیچھے چلے گئے۔ قدموں کی آہٹ سنی میرے مصطفیٰ نے تو پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ ما حاجتک، کیا کام ہے؟ غفر اللہ لک ولی امک، جا اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے۔ تو حذیفہ فرماتے جو کام لے کر آیا تھا وہ تو حضور نے پہلے ہی سے دعا دے دی۔ پھر جب میں واپس جانے لگا تو بلایا، کہا حذیفہ ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آ کر گیا ہے اور بشارت سنائی ہے، اور سبحان اللہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ اور اتنا مجھے مقام، اسامہ بن زید فرماتے مجھے حضور سے کچھ کام تھا، میں دہلیز پر پہنچا، میں نے کنڈا کھٹکھٹایا، آپ تشریف لائے، چادر اوڑھی ہوئی تھی، ادھر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، ادھر بھی کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، حرکت کرنے والی چیز کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ جب میری گفتگو تک مکمل ہوئی، میرا مقصد پورا ہوا تو میں نے حضور سے پوچھا حضور چادر کے اندر ہے کیا؟ مشکات میں ہے۔ حضور نے چادر کھولی، ایک پہلو پر حسن تھے، دوسرے پہلو پر حسین تھے۔ حضور فرمانے لگے اللہم انی احبکما، الہ العالمین میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبب من احبکما، تو بھی ان سے پیار کرنا جو میرے نواسوں سے پیار کرے۔ بتاؤ حسین سے پیار ہے، کن کن کو پیار ہے بتاؤ؟ ماشاءاللہ، بولو زور سے کہ ہم سارے حسینی ہیں، بولو ہم سارے تو بولو انشاءاللہ حسین کے سجدوں سے پیار کریں گے انشاءاللہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازوں سے پیار کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نمازی بن گئے، دنیا والے مانے یا نہ مانے، اللہ کہتا ہے تو حسینی بن گیا۔ آپ نمازی بن گئے، دنیا والے مانے یا نہ مانے، میرا رسول کہتا ہے کہ تم میرا عاشق رسول بن گیا، کیونکہ میرے نبی نے خود فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہم نے ٹھنڈک دوسری جگہ ڈھونڈی ہے، جہاں آگ ہے وہاں ہم برف ڈھونڈتے ہیں، اللہ نے ٹھنڈک کہاں رکھی ہے؟ سجدوں کے اندر۔ میرے نبی کا فرمان بولو زور سے، بے شک کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی عمل بتلا دیجئے۔ کہا کن مؤذنن، جا مؤذن بن جا۔ کہا کھیتوں میں کام کرتا ہوں، 5 ٹائم وقت پر نہ اذان دینا، یہ تو مشکل امر ہے، میرے سے نہیں ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے کن امامن، جا امام بن جا۔ یہی بات ہوئی، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا آپشن حضور نے فرمایا قم بحذائی امام،
मुअज्जिन नहीं बन सकता कोई बात नहीं, इमाम नहीं बन सकता कोई बात नहीं। तीसरे नंबर पर फरमाया इमाम के पीछे 5 वक्त पाबंदी के साथ खड़ा होने वाला बन जा। अब हर कोई तो मुअज्जिन नहीं बनता, हर कोई तो इमाम नहीं बन सकता। इमाम बनना हो तो 9 साल मदरसे में पढ़ना पड़ता है। अरे गलत कह रहा हूँ? अब जो इमाम नहीं वो इमाम को गाली दे रहा है, जिसके पास खुद की टोपी नहीं है वो इमाम 24 घंटे टोपी पहनने वालों को गाली देता है। और एक दूसरी बीमारी है, टोपी हम पहनते नहीं लेकिन पहनाते बहुत कोई है। समझ रहे? पहनाने वाले समझ जाते हैं। चूना लगाना, टोपी पहनाना, माल लूटना, ऐसे माल ऐसे बनाते जैसे सांप अपनी खुराक ढूंढ लेता है। इमाम हुसैन सुफा चबूतरे पर खजूरों का ढेर पड़ा हुआ। इमाम हुसैन नाना की उंगली पकड़ पकड़ के जा रहे। ये वो उंगली है बादशाह के यतीम के सर पर रख की बादशाह बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। ये वो उंगली है प्याले में डाली अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया। ये वो उंगली है, उंगली का इशारा चांद को किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। ये वो उंगली है, दरख्त को इशारा किया, जड़ें छोड़ के कदमों में आ गए। हुसैन के मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, अजमत पे कुर्बान जाओ। हुसैन नवासा है, उंगली किसकी पकड़ी है? नाना की पकड़ी है, जिसके लिए हम अपनी जान देने को भी तैयार है। उंगली पकड़ के जा रहे, खजूरों का ढेर लगा हुआ है, एक खजूर का दाना उठा के मुंह में डाल दिया। हुजूर इतना कह देते कि बेटा ये सदके का माल है, हम सैयद है, सैयद के लिए सदका खाना हराम है, आइंदा ऐसी गलती मत करना। बात ठीक थी, चल जाता, लेकिन मेरे नबी ने अपनी उंगली मुबारक हुसैन के मुंह में डाली और वो दाना बाहर खींच लिया है। और आज भी ये उसूल है, सैयद के लिए सदका खाना हराम है। अब तो झटके का भी नहीं छोड़ते। आने दो, आने दो। कब्र की मिट्टी पेट भरती और कोई नहीं भरती। कहाँ माल ले जाएंगे, कहाँ जायदाद दे जाएंगे? कुछ भी कोई नहीं ले जाता। ये जितने दावे करते हैं कि हम आपके खास हैं, वही दफनाने आते हैं। भाई जल्दी करो, हमें काम है। अल्लामा इकबाल फरमाते कि मुझे शिकायत मौत से नहीं है, शिकायत अपनों से है। शिकायत मौत से नहीं है, शिकायत अपनों से है। जरा सी आंख क्या लगी, कब्र खोदने लग गए। बंद कर दिया सांपों को जोगी ने ये कहकर, अब तो इंसान को डसने के लिए काफी है। अल्लामा गालिब फरमाते उस वक्त मेरी बेबसी का क्या आलम होगा, लोग सवाब कमाएंगे मुझ पर मिट्टी डालकर। उस वक्त हम कितने बेबस होंगे। तख्तों के नीचे जायदाद काम आएंगी, बोलो, खेत, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, दस्तावेज, मकान, कुछ भी काम नहीं आएगा। काम आएगा मेरा तुम्हारा सजदा, मेरा तुम्हारा पढ़ा हुआ कुरान, मेरा तुम्हारा किया हुआ अल्लाह का जिक्र। मुसलमानों, अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की याद में, सजदों में जिंदगी गुजारो। पता नहीं कब मेरा तुम्हारा जनाजा उठ जाए। उठाने वाले रोते रह जाएंगे। इंशाअल्लाह इमाम हुसैन मेरे तुम्हारे जनाजे का इंतजार करेगा। हुसैन तेरा नाम, हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? तू अली का लख्ती जिगर इसलिए कहा नाना, तू नाने का नवासा इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा। कहा नाना, हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? आनो मोहम्मद शहीद हो गए, अब्बास की जवानी लुट गई, अली असगर के हलक में तीर लग चुका है। 18 साल का अली अकबर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है। खुद इमाम हुसैन के बदन पर, जिस्म पर 72 से 82 तक तीर और तलवार के जख्म मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद करबला की तपती हुई रेत पर अगर कोई एक सजदा भी कज़ा नहीं होने देता तो उसका नाम हुसैन है। पढ़ो हरदम दुरूद उन पर, शुजाअत हो तो ऐसी हो। पढ़ो हरदम दुरूद उन पर, शुजाअत हो तो ऐसी हो। अली बाबा नबी नाना, शराफत हो तो ऐसी हो। तयम्मुम खाक से हुए, लहू से गुस्ल सैयद हो। तयम्मुम खाक से हुए, लहू से गुस्ल सैयद हो। लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। गला तैगों से कटवाया, न जुम्बिश की न दम आरा,
गला तैगों से कटवाया, न जुम्बिश की न दम आरा, रहे मशगूल यादे हक इबादत हो तो ऐसी हो। सरे नेज़े हजरत ने सुनाया ये कलामुल्ला, सरे नेज़े हजरत ने सुनाया ये कलामुल्ला, मलाइक भी हुए हैरान तिलावत हो तो ऐसी हो। जिंदगी की कोई नमाज ऐसी नहीं कि इमाम हुसैन की जिस नमाज के बाद कुरान की तिलावत न की हो। और माँ का नाम क्या था बोलो? फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, खातून जन्नत। फातिमा कौन थी? मेरे नबी की सबसे छोटी बेटी। बोलो मेरे नबी की सबसे छोटी बेटी। क्या नाम था? फातिमा। फातिमा का बेटा कौन? बोलो इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु। अब माँ का मकाम देखो, फिर बेटे में क्या कमी रह जाएंगी। हुजूर अपनी बेटी के दरवाजे पर तशरीफ लाए, आवाज लगाई, लखते जिगर मैं अंदर को आना चाहता हूँ। अंदर से आवाज आई, अब्बा जान अंदर आने से पहले पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो। चादर अंदर फेंकी, बाद में तशरीफ ले गए। पूछा लखते जिगर ओ मेरी नूरी नजर, तूने चादर क्यों मंगवाई? अब्बा जान फातिमा तो ज़हरा कहने लगी, अब्बा जान हालात इतने खराब है, घर में तंगी इतनी है, पूरा बदन छुपाने के लिए घर में चादर कोई नहीं। मुसल्ले पे खड़ी होती है, गिर जाती है, फिर उठती है, फिर गिर जाती है, फिर उठती है, फिर गिर जाती है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ओ मेरी लखते जिगर क्यों बार बार उठती है, गिर जाती है? फरमाने लगी, अब्बा जान आज तेरी बेटी का 5 दिन का फाका है, 5 दिन से तेरी बेटी ने कुछ नहीं खाया। मुसल्ला उठा, मुसल्ला उठाया, सोने का ढेर लगा हुआ था, बर्तन भर ले, अलमारी भर ले। फातिमा से फिर हुजूर फरमाने लगे, याद रखना रत्ती रत्ती का कयामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। इतनी बात सुनी, थूक दिया, कहा फाका मंजूर है, कयामत का हिसाब मंजूर नहीं है। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर असीसी के अंदर लिखा है कल कयामत का दिन होगा। 500 साल की चढ़ाई, 500 साल की बराबरी, 500 साल की उतराई, 1500 साल का सफर, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। अंबिया गुजरेंगे, रसूल गुजरेंगे, पैगंबर गुजरेंगे, औली वली गुजरेंगे, कुतुब अबदाल गुजरेंगे। जब फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के गुजरने की बारी आएगी, एक फरिश्ता ऐलान करेगा, या माशरल अंबिया गुद्दू अबसारकुम, आदम सफीउल्लाह, नूह नजीयुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, ओ दाता गंज बख्श अजमेरी, ओ मुजद्दिद अल-फिसानी, ओ पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, ओ बाबा फरीदुद्दीन गंशकर, ओ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ओ अली अजमेरी, सारे के सारे अंबिया सहाबा कुतुब अबदाल अपनी अपनी नजरें नीची कर लो। खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा पुलसिरा से गुजरने वाली है। कितना ऊंचा मकाम, बोलो सुभान अल्लाह। जहाँ किसी का कोई ख्याल नहीं किया जाता, वो जगह जहाँ खुद मेरे नबी ने फरमाया, हुजूर ने फातिमा से कहा था, फातिमा इस ख्याल में मत रहना कि तू मोहम्मद मुस्तफा की बेटी है, तुझे भी वही मिलेगा जो तू दुनिया से कमा कर ले जाएंगे। हुजूर अपनी बेटी को ऐसा कह रहे हैं, और आज हम कहते हैं कि जन्नत से आए सीधे जन्नत में चले जाएंगे। एक बम्बई की होटल थोड़ी है कि फोन करके रूम बुक कराया हो। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, दुनिया में नहीं मिलता। अगर अल्लाह दे भी देना जन्नत, बोलो जोर से, बेशक वो अपने करम और फजल से देगा। मेरे तुम्हारे दामन में कोई सही सजदा और नेकी नहीं है जिससे हम जन्नत मांग सके। आप बम्बई जाओ, दिल्ली जाओ, पेशाब करना 5 रुपए देने पड़ते, मुफ्त में पानी भी नहीं मिलता, मुफ्त में पानी भी नहीं निकलता, अंदर डालना हो भी पैसा, निकालने का भी पैसा। अरे गलत कह रहा हूँ? अरे 5 रुपए के बगैर तो पेशाब नहीं करने देते दुनिया वाले। इतनी खूबसूरत जन्नत अल्लाह वैसे ही मुफ्त में दे देगा। जन्नत की हूरें चाहते हो जवानों तो नमाज पढ़ो, चाहते हो कि नहीं चाहते?
ارے بول رہے یہ کیا بولنے والے نہیں. ایک ایک جنتی کو اللہ 70 حوریں دے گا. 70 کتنی 70. اور ان 70 حوروں کی سردار دنیا کی بیوی ہوگی عمران. اس سے بنائے رکھو 70 حوروں کی سردار کون ہوگی؟ دنیا کی بیوی. گھروں میں دیکھو کتنے جھگڑے. ماں کا مقام نہیں پتا, باپ کا مقام نہیں پتا. باپ کے سامنے ٹانگے پھیلا کے گیم کھیلتا ہے. ماں 10 دفعہ آواز لگائے کوئی پکار سمجھ نہیں آتی. اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کے گیم کھیل رہے. بچہ کیا کر رہا ہے, بچی کیا کر رہی, نہ ماں جانتی ہے نہ باپ جانتا. 2 بجے تک جاگتے ہیں, 2:30 3 بجے تک جاگتے ہیں. درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. 1 تسبیح 2 تسبیح 3 تسبیح روزانہ پڑھنے کی عادت بناؤ. استغفر اللہ کی 1 تسبیح پڑھ کے رات کو سویا کرو. اللہ مجھے اور آپ کو بدمعاشی سے بچائے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فاطمہ 5 دن کا فاقہ. ہمارے گھروں میں مستورات کا زیادہ تر وقت پکوان میں چلا جاتا ہے. جھاڑو دے رہے, 3 کام ایک ساتھ کرتی تھی فاطمہ. جلاتی چکی بھی چلاتی, اللہ کا قرآن بھی پڑھتی تھی. جلاتی چکی بھی چلاتی, اللہ کا قرآن بھی پڑھتی. اپنے شوہر علی سے کہا تھا انتقال دین میں ہو جائے نا جنازہ رات کو اٹھانا. علی نے کہا کیوں؟ کہا ساری زندگی اجنبی کی میرے پہ نظر نہیں پڑی, میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میرے مرنے کے بعد اجنبی کی میرے جنازے پر نظر پڑ جائے. جس ماں کا اتنا اونچا مقام ہو, اس کی پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے حسین میں کیا کمی رہ سکتی ہے؟ ایک وقت وہ آیا, یہودیوں نے نفاق پھیلایا, مدینہ منورہ میں صحابہ کے درمیان جنگ و جدل کرایا. کوفہ سے بے انتہا خط آئے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے. امام حسین نبی کا نواسا اور عبداللہ ابن زبیر ابو بکر کا نواسا دونوں مدینے سے نکلے, مکہ پہنچے. مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن زبیر کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا. امام حسین نے حالات کی تحقیق کے لیے, جائزے کے لیے مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا. مسلم ابن عقیل کوفہ آئے اور آواز لگائی میں حسین کی طرف سے آیا ہوں, میرے ہاتھ پر بیعت کرو. جنہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی سمجھ لو ان کی حسین کے ہاتھوں پہ بیعت ہو گئی. مولانا آزاد مرحوم نے لکھا ہے اتنے لوگوں نے لبیک کہا, اتنے لوگوں نے ہاتھوں پہ بیعت کی, 40,000 آدمی نے لبیک کہا, بیعت کی استقبال کیا. ابن زیاد کی گورنمنٹ نے جب یہ دیکھا تو دولت کا دروازہ کھول دیا, پیسوں سے ساروں کو خرید لیا. پیسہ آتا ہے ایمان کھوکھلا بن جاتا ہے. اس سارے چلے گئے. مولانا آزاد مرحوم نے لکھا ہے ظہر کی نماز میں مسلم ابن عقیل کے پیچھے 40,000 آدمی تھے. عصر کی نماز میں مسلم ابن عقیل کے پیچھے 18,000 آدمی تھے. مغرب کی نماز میں مسلم ابن عقیل کے پیچھے 500 تھے. سلام پھیرا ایک نہیں, سارے بھاگ گئے دولت کے پیچھے. ہم سارے بھاگ رہے دولت کے پیچھے. مشکل آتی ہے تب مسجد یاد آتی ہے. مسلم ابن عقیل کوفہ کے بازار گلی کوچوں میں اکیلے بھٹکنے گھومنے پھرنے لگے. چاروں طرف آوازیں لگ رہی ہیں, CID والی گھو CID والے گھوم رہے ہیں. سر کے اوپر قیمت رکھی گئی. ایک چلتے چلتے ایک دہلیز پر آ کر بیٹھ گئے. اندر سے ایک بوڑھی عورت آتی ہے, نبوت کی خوشبو سونگتی ہے. دروازہ کھولتی ہے, ایک حسین جوان بیٹھا ہوا ہے. پوچھا بیٹا تو کون ہے؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں, حسین کی طرف سے آیا ہوا ہوں. وہ ماں ایمان کی بڑی پکی تھی, کہنے لگی بیٹا اندر آ جا. کہا اماں مجھے اندر نہ بلاؤ. چاروں طرف میرے نام کی آوازیں لگ رہی ہے, CID والے گھوم پھر رہے ہیں. اگر مجھے اندر بلائیں گی تیرا بھی حال خطرناک بن جائے گا. وہ ایمان کی بڑی پکی مائی کہنے لگی بیٹا مسلم ابن عقیل, میں بھی حسین کو ماننے والی ہوں, میں بھی محمد مصطفیٰ کی غلام ہوں. سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا, پھر کوئی یزیدی تیرے قریب آئے گا. اندر لے گئی, پانی پلایا,
کرام کیا. پھر بعد میں پتا چلا اس کے گھر ہے. مسلم ابن عقیل کو چھپایا. عورت خود گرفتار ہو گئی, سر کاٹ کے بازار میں پھینک دیا. وفادار اس وقت تھے, آج بھی ہے, قیامت تک رہیں گے. غدار اس وقت بھی تھے, آج بھی ہے, قیامت تک رہیں گے. اپنی قوم میں کتنے غدار مخبر مل جائیں گے. اپنا نقصان اپنوں سے جتنا ہوا اتنا غیروں سے نہیں ہوا. 500 کے نوٹ کے لیے 11 سال جیل میں ڈلوا دیں گے. 1000 روپے کے لیے مخبری کرتے ہیں. 1000 کا نوٹ شام عشاء تک نہیں چلتا ان مہنگائی کے زمانے میں. کیوں کسی کے چولہے بجھا رہے ہو؟ کیوں کسی کے گھر کی روشنی کو اندھیروں میں تبدیل کر رہے ہو؟ برادری کا غدار, قوم کا غدار, قرآن کا غدار, مصطفیٰ کا غدار, حدیث کا غدار کبھی اللہ کے سائے کے نیچے نہیں آ سکتا. رحمت کون سے دور چلی جاتی ہے. جتنا نقصان اپنوں سے ہوا ہے اتنا غیروں سے نہیں ہوا. جب شروع میں حالات ٹھیک تھے, خط آئے تھے, بعد میں مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا, پھر بے دردی سے مارا گیا, لب کاٹے گئے, ناک کاٹی گئی. خاندان نبوت کا کوئی سپاہی کبھی ہتھیار نہیں ڈالتا ہے. دین کے لیے, قرآن کے لیے جان دینے کی نوبت آئی, انشاءاللہ بولو ہم جان دینے کو بھی تیار ہیں. شہادت تو مصیبت نہیں ہے, شہادت تو نعمت ہے. بخاری میں حضور خود فرماتے, میری تمنا ہے راہ خدا میں 100 مرتبہ زندہ کیا جاؤں, 100 مرتبہ شہید کیا جاؤں, 100 مرتبہ مارا جاؤں, 100 مرتبہ زندہ کیا جاؤں. شہید تو وقت شہادت رب کعبہ کو دیکھتا ہے, گلا کٹ جاتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں چلتا. علامہ غزالی فرماتے چونٹی کے کاٹنے سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے. غزہ فلسطین والوں نے نمونے پیش کیے, 60,000 نے شہادت نوش فرمائی. معصوم بچے 5-5, 6-6 سال کے, کتے لے جا رہے لاشوں کو, کتے لے جا رہے. ہم سے تو ویڈیو بھی نہیں دیکھی جاتی. فلائٹ کے سہارے سکھی روٹیاں پھینکتے, بھوک کے بچے روٹیوں کی طرح لپکتے. 4 روٹی کے پیچھے ایک بم آتا ہے, 60-70 بچوں کو آغوش موت میں لے جاتا ہے. ہزاروں یتیم ہو گئے, کتنے ملبوں کے نیچے دب گئے, مر گئے, کتنوں کی لاشیں نہیں ملی, کتنے یتیم ہو گئے, کتنے بیوہ ہو گئے. لیکن آپ حضرات نے, جوانوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی, بچی مر رہی ہے لیکن زبان پہ لکیر, اللہ اکبر کی لکیر کھینچ کر مر رہی ہے. عید کے دن ایک بھائی اپنی بہن کو ہدیے میں عیدی میں کفن دے رہا ہے کہ بیٹی تجھے, بہن تجھے یہ کفن کام آئے گا. ہم عیدی میں پیسے ڈھونڈتے ہیں, فلسطین کے بچوں کو دیکھو ایک دوسرے کو عیدی میں کفن دے رہے, مر گئے لیکن غداری نہیں کی, قرآن نہیں چھوڑا, نبی کا نعرہ نہیں چھوڑا, اللہ کا نعرہ نہیں چھوڑا, توحید نہیں چھوڑی. کتنے 60,000, یہ تو سوشل میڈیا والے بتاتے, کتنے مر گئے, کتنے شہید ہو گئے. کہتے ہیں نا خدا کی یہاں دیر ہے اندھیر نہیں, بعد میں انہیں بھی کچھ تماچے کھانے پڑے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جہاں کہیں مومن ایمان والے آباد ہیں, آمین کو اللہ سب کی حفاظت فرمائے. انہوں نے سنت حسینی کو زندہ کیا. امام حسین کے قافلے میں کتنے تھے؟ 146, اور یزیدی 22,000, مقابلہ ہی نہیں بنتا. لیکن پھر بھی امام حسین کے کسی بھی گھر والے نے ہتھیار نہیں ڈالا. علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہے, امام حسین خود گھوڑے پہ سوار ہے. شاعر کہتا ہے کون سی وقار ہے, بلا کا شہ سوار ہے, لباس سے پھٹا ہوا, غبار سے ہٹا ہوا, تمام جسم نازنین چھیدا ہوا, کٹا ہوا, پھر بھی ہے ڈٹا ہوا. یہ نبی کا نور عین ہے, یہ بھی یقین حسین ہے. تیمم کر کے نماز پڑھ رہے. ہمارا تو یہ حال کبھی نہیں بنا تیمم کر کے نماز پڑھنی پڑے. گرمی سردی کے مطابق مسجد میں پانی ملتا ہے. سردی کا موسم گرم پانی, چاروں طرف بمبے چل رہے ہیں. گرمی کا موسم ٹھنڈا پانی مل رہا ہے. یہاں کے جتنے لوگ بیٹھے
کوئی سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہیں نہاتا ہوگا، گھروں میں بھی مل جاتا ہے، ہر جگہ سہولتیں ہیں۔ مسجد میں مخمل کے مصلے ہے، آج مخمل کے مصلے پر سجدہ کرنے والا سردی گرمی کے مطابق پانی حاصل کرنے والا نوجوان بطور فیشن کہتا ہے دن پر چلنا بہت مشکل ہے۔ میرے بھائی تیرے لیے مشکل ہے، کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا۔ وہ شمر چھاتی پہ کا حسین مانگ کیا مانگتا ہے کہ چھاتی سے ہٹ جا، اثر کا وقت ہو گیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لینے دے۔ اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو بھی ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو بھی ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ مسلم ابن عقیل کو بھی گرفتار کیا گیا۔ شہادت مصیبت نہیں، شہادت نعمت ہے، جس کو خود کون مانگا کرتا تھا؟ میرا تمہارا نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت آخر آیا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، معاذ بن جبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے پوچھا معاذ موت سے گھبرا رہے ہو، موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ معاذ بن جبل فرمانے لگے، ارے موت سے کیا ڈرنا، موت سے کیا گھبرانا، موت اٹل حقیقت ہے، کافر رونا کس بات پہ آ گیا؟ معاذ بن جبل فرمانے لگے، اس لیے رو رہا ہوں میری تمنا پوری نہ ہوئی، میری آرزو پوری نہ ہوئی، میری حسرت پوری نہ ہوئی۔ کہا تیری کیا تمنا تھی؟ کہا میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہو، میں روزے کی حالت میں ہوں، جہاد فی سبیل اللہ کا حکم آ جائے، میں کئی کافروں کو واصل جہنم کرتا، پھر کوئی میری ناک کاٹ دیتا، کوئی میری زبان کاٹ دیتا، اللہ کے دربار میں میری پیشی ہوتی، میرا اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا ہے؟ میں کہتا اور بولوں کیسے منہ میں زبان نہیں، معاذ تو کیا چاہتا ہے؟ میں زبان حال سے کہہ دیتا روزے کی حالت میں آیا ہوں، حوض کوثر سے روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روتا اس لیے ہوں کہ بستر پہ مر رہا ہوں، تمنا تو یہ تھی رمضان میں گرمی میں موسم میں مر جاتا، شہادت کی موت مرتا۔ جیسے فاروق ہر نماز کے بعد کہتے تھے عمر اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، یا اللہ بستر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں، موت ایسی دینا در تیرا ہو سر میرا ہو، دل میرا ہو گھر تیرا ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید تو لانی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بخار، قافلہ چلنے لگا۔ ابو ایوب انصاری کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنگ چل رہی، جنگ میں جا رہے، کہا مجھے بھی لے چلو، کہا بیمار ہو، کہا کوئی بات نہیں چل لوں گا۔ راستے میں ساتھیوں سے کہنے لگے اگر راستے میں مر جاؤں تو دفن مت کر دینا، مجھے اٹھا کے وہیں چھوڑ دینا جہاں حق اور باطل کا معرکہ چل رہا ہوں۔ میرے دل کی تمنا ہے کسی مجاہد کے گھوڑے کا پاؤں میرے مردہ بدن پر چڑھ جائے، آ جائے، میں بھی اللہ کے دربار میں کل کہوں گا میں بھی میدان جہاد سے اٹھ کے آیا ہوں۔ ہم کیسے مر رہے؟ یہ ٹیبلٹ، وہ ٹیبلٹ، یہ سیرپ، وہ گولی، یہی بکتے بکتے مر جاتے۔ مرنے کے بعد بھی چین نہیں، گھر والے کہتے وہاں لے جانا تھا نا، بھساول لے جانا تھا، جلگاؤں لے جانا تھا، وہاں لے جاتے تو کہاں لے گئے؟ قبرستان لے جاؤ، ختم ہو گئی کہانی۔ شروع میں حالات ٹھیک تھے، بہت سارے خط آئے تھے، وہیں پہنچ گئے، پھر جب وہاں جا کے دیکھا تو معاملہ سارا گڑبڑ ہے۔ امام حسین پھر جو 22,000 یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا، اگر زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، آسمان کو دیا جاتا آسمان پھٹ جاتا۔ امام حسین فرمانے لگے میں اس پوری زمین پر میرے سوا نبی کا نواسا کوئی نہیں، میں علی کا لخت جگر ہوں، میں فاطمہ کی چھاتی کا دودھ پینے والا ہوں، میرے ہاتھوں پر بیعت کرو۔ نمبر 2 یا تو بادشاہ وقت کی میری ملاقات کرا دو، نمبر 3 میرا آنا پسند نہیں کہہ دو، میں واپس چلا جاتا ہوں، کسی سرحد پر جا کر جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ تینوں سوالوں کا ان ایک ہی جواب دیا، سلنڈر کر دو، یہیں کھڑے کھڑے ہتھیار ڈال دو، گردن جھکا دو۔ امام حسین فرماتے نانا کے دیے ہوئے درس کے خلاف مجھے چلا رہے ہو، بچے یتیم کرا سکتا ہوں، عورتیں بیوہ کرا سکتا ہوں، لیکن ظالم کے سامنے گردن کو کبھی جھکا نہیں سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو ہیلا بہانہ کر کے نکل جاتے، جھوٹ بول کر نکل جاتے، غلط بیانی سے کام لے کر نکل جاتے، لیکن امام حسین جانتے جھوٹ بولوں گا جان تو بچ جائیں گی،
صبح ہوئی جنگ شروع ہو گئی, ایک ایک کر کے ٹوٹل 72 آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے. کوئی باقی امام زین العابدین جب جلوس نکالا, کنہوں نے؟ یزیدیوں نے. تماشے کس نے بنائے؟ یزیدیوں نے. اور انیوں پہ, نیزوں کی انیوں پہ 72 آل رسول کے سر چڑھے ہوئے کوفہ کے بازاروں میں گھوم رہے تھے. ایک سرکاری آدمی تھا, اس کو مستی سوجی, اس نے کہا کیا مل گیا؟ کٹ گئے, پس گئے, ذبح ہو گئے. چلے جاتے, سلنڈر کر دیتے, گردن جھکا دیتے, ہتھیار ڈال دیتے. کتنے آئے تھے, کتنے بچ گئے؟ امام زین العابدین نے وہ سرکاری آدمی سے کہا, ارے مجھے اتنے بات بتا, اذان ہوئی کہ نہیں؟ ارے آج بھی جیت ہماری ہے, ہار تمہاری ہے, نبوت بھی ہماری, شہادت بھی ہماری, امامت بھی ہماری. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال. امام زین العابدین فرمانے لگے, کوئی کسی سے کچھ نہیں ہوتا, جو مقدر میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. آج بھی جیت ہماری ہے, ہار ہماری نہیں. پہلے اتنی بات کا جواب دے, اذان ہوئی کہ نہیں؟ اذان نہیں ہوئی, ابھی جا کر کے میں اذان دوں گا. کہاں دیکھ, حکومت تیری, اقتدار تیرا, دولت تیری, لشکر تیرا, قوت تیری, طاقت تیری, ملک تیرا, لیکن آج بھی اگر تیری اذان کے اندر میرے نانا کا نام آتا ہے, جیت ہماری ہے. بولو سبحان اللہ. سب کچھ تمہارا ہے, لشکر, طاقت, قوت, ملک, سب کچھ تمہارا ہے, پھر بھی تمہاری اذان میں میرے نانا کا نام کیوں؟ آج بھی اگر تمہاری اذان میں میرے نانا کا نام آتا ہے تو جیت ہماری ہے, ہار تمہاری ہے. اور قیامت تک بولو انشاءاللہ ہم نبی حسین کے نانا کا نام اذانوں میں زندہ رہے گا. یزید مر گیا, کہاں قبر ہے کسی کو نہیں پتا, لیکن امام حسین آج بھی زندہ ہے, دلوں میں زندہ ہے, گھروں میں زندہ ہے. کتنے مل جائیں گے حسنین نام کے, ہے نا؟ کیا نام ہے, کہاں ہے حسنین آپ کا بیٹا, ان کے بیٹے حسنین, حسن حسین, حسنین. کتنے مل جائیں گے حسن حسین؟ کوئی ہے جس نے اپنے بیٹے کا نام شمر رکھا ہو, ابن زیاد رکھا ہو؟ کیسا تمہارا حکمران ہے. ہم یزیدیوں سے کہتے, تم نام لیتے ہو اپنے لیڈر کا, دائیں بائیں دیکھتے ہو, کوئی سنتا تو نہیں ہے. ہم تو اپنے حسین کا نام لیتے تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے, شوق سے کہتے کہ ہم حسین کے دیوانے ہیں. تو جیت ان کی ہوئی یا جیت ہماری ہوئی؟ بولو زور سے. ہماری جیت ہے, لیکن نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. امام زین العابدین ہشام ابن عبد الملک بنو امیہ کا تگڑا حکمران تھا. وہ جب حج کو گیا نا تو حجر اسود کے پاس پہنچا, اس کو بوسہ دینا تھا. بھیڑ بہت تھی, رش بہت تھا, تو سائڈ پہ کھڑا ہو گیا کہ تھوڑی بھیڑ کم ہوگی تو یہ بوسہ دوں گا حجر اسود کا. وہ کھڑا ہے, اتنے میں امام زین العابدین آ گئے تو لوگوں نے راہیں کھول دی, انہوں نے بوسہ دے دیا. تو اس کو آگ لگ گئی, وہ سوچنے لگا میں تو بڑا حکمران ہوں. امام جانتا ہے یہ امام زین العابدین ہے, ان کے لیے لوگوں نے راہیں چھوڑ دی اور مجھے کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. تو اس کا ایک درباری شاعر تھا جس کا نام تھا فرزدق. اس نے درباری شاعر سے فرزدق سے کہا کہ یہ کون ہے؟ حالانکہ جانتا ہے امام زین العابدین ہے. تجاہل عریفانہ برتتے ہوئے کہا یہ کون ہے؟ ہم کسی کو جانتے ہو, جاننے کے باوجود بھی اگر پوچھیں یہ کون ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ویلیو گھٹانا ہو. کسی کی ویلیو بتانا ہو تو جاننے کے باوجود انجانے بندے یہ کون ہے, حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے. اب جانتا تھا تو فرزدق سارے زندگی پیسوں کے لیے شاعری کی. اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ آج تیرے پاس اچھا موقع ہے. فرزدق نے جھٹ سے کہا, وہ چاہتا تھا, فرزدق پہ تاثر دلا رہا تھا تو ایسا شعر کہتے جس سے میرے جذبہ حسد کو کوئی قرار مل جائے, مجھے تسکین مل جائے. وہ درباری شاعر تھا. تو فرزدق نے کہا آپ نہیں جانتے یہ کون ہے؟ ان کو تو آسمان والے بھی جانتے, زمین والے بھی جانتے, ہیل و حرم والے بھی جانتے ہیں. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل نہ جانے پاک تو سارا جانے ہے. اس کو مزید آگ لگ گئی تو فرزدق کو جیل میں ڈلوا دیا. امام زین العابدین کو پتا چلا تو اشرفیوں کی ایک تھیلی جیل میں بھجوائی. جو خادم اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا تھا, تھیلی ہاتھ میں دی, چوما, آنکھوں سے لگایا, کہا امام کو واپس کر دینا. ساری زندگی پیسوں کے لیے شاعری کی ہے, لیکن یہ بات جو میں نے جو کہی ہے ہشام ابن عبد الملک سے, وہ پیسوں کے لیے نہیں کہی ہے. میں نے
قیامت کے دن آقا کی شفاعت کے لیے کہی ہے. قیامت کے دن اللہ مجھے اور آپ کو نبی کی سفارش نصیب فرمائے. جس نے خدمت کی تھی، پانی پلا تھا خواتین کو، زینب نے کنگن اتار کے دے دیے تھے. محافظ قافلہ تھا، کنگن اتار کے دے دیے. زینب کہنے لگی اس کے علاوہ دینے کا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو محافظ قافلہ بڑا قدردان تھا، کنگن واپس دے دیے. کنگن کہنے لگا سونے کا انعام لوں گا ختم ہو جائے گا، چاندی کا انعام لوں گا ختم ہو جائے گا، لیکن میں اپنا انعام چھوڑوں گا نہیں. وعدہ کرو کل قیامت کے دن میری سیاہ کاری مجھے ستائیں گی تو نانا سے کہہ کر میری سفارش کراؤں گے. کیسا گھرانہ تھا. حق کے راستے میں نکلا، حق جماعت تھی، حق کے گھر سے نکلی، رائے حق میں قربان ہو گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شہدائے کربلا کی بچھائی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. امام حسین خود فرماتے میری تمنا ہے سجدے میں میری موت آ جائے. الہ العالمین میں قیامت کے دن اٹھوں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں. کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، اس نے حسین کے ہونٹوں پہ چھری ماری تو وہ ایک حضرت انس فرمانے لگے کہ یہاں سے چھری ہٹا، میں نے ان ہونٹوں کے حضور کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے. یہ وہ ہونٹ تھے جن ہونٹوں پہ حضور نے کئی دفعہ بوسے دیے، جن کو نانا چومتا بھی ہے سونگتا بھی ہے. آپ کی روح کو ٹھنڈ پڑیں گی. صحابی نے پوچھا چومنا سمجھ آتا ہے سونگنا سمجھ نہیں آتا. کہا مجھے شہزادوں کی زلفوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ہم امام حسین سے پیار کریں تب پیار کرنے والے بنیں گے جب ہم نمازی بنیں گے. ہر سال محرم آتا ہے چلا جاتا ہے، ربیع الاول آتا ہے چلا جاتا ہے، ہم مکھی کی طرح مبارک مہینوں کو اڑا دیتے. رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، عیدیں آتی ہے چلی جاتی ہے. یہ گزرتے گزرتے اس مجمع میں کتنوں کے 50 سال 55 سال 60 سال 25 30 35 40 سال گزر گئے. لیکن آج اس مبارک محفل میں وعدہ کر کے اٹھو انشاءاللہ ہم حسین سے بھی پیار کریں گے، امام حسین کے سجدے سے بھی پیار کریں گے انشاءاللہ. سارے نوجوان کو انشاءاللہ ہم ایک نماز بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اگر ہم سجدوں کے پابند بن گئے تو ہم حسینی بن جائیں گے. نمازی بنو، حسینی بنو، محمدی بنو. جنازے اٹھانے والے روئیں گے، اللہ جنت کھول دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے پتا ہے یہ سب نعت سننے نہیں آئے، کوئی بیان سننے نہیں آیا. کون کون بیان سننے آیا ہاتھ اٹھاؤ. یہ جھوٹ بولتے جو نعت سننے نہیں آیا وہ ہاتھ اٹھاؤ. جلدی سمجھ جاتے مارول والوں سے قاری صاحب کو بہت محبت ہے. محبت کبھی ایک طرف نہیں ہوتی، محبت دو طرفہ ہوتی ہے. مجھے جتنا پیار ہے مجھ سے زیادہ مارول والوں کو مجھ سے پیار ہے. ارے غلط کہہ رہا ہوں؟ تائید نہیں کر رہی. 2 دن کے بعد مولانا عمران صاحب، قاری عمران صاحب عمرہ کو جا رہے ہیں. اللہ ان کے عمرہ کو قبول فرمائے، اللہ ان کو عافیت سے لے جائے. آنا ہے واپس، آئیں گے واپس پھر جائیں گے، پھر آئیں گے پھر جائیں گے، پھر آئیں گے پھر جائیں گے، پھر نہیں آئیں گے مر جائیں گے. اللہ مدینے کی موت ہم سب کو نصیب فرمائے. سارے نوجوانوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت چاہتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. آپ کا دل سے ممنون مشکور ہوں. آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا، اتنی محبتیں دی. کب سے کھڑے، 1 گھنٹے سے کھڑے صاحب. اور بھی کتنے کھڑے. کچھ لڈو بڈو کھلا دینا یار. خالد بھائی مجمع کے لیے کچھ انتظام اگلے پروگرام میں کچھ نہ کچھ مجمع کے لیے کرنا پڑے گا انشاءاللہ. ہے ہمارے خالد بھائی کی عمر میں برکت عطا فرمائے. وہ پروگرام کے بغیر بھی دعا سلام کے لیے فون کرتے رہتے ہیں، ہے نا؟ کرتے ہیں جی. کون